بتا رہا تھا کہ کیا فرق ہے اسلام اور ایمان کا اور پھر احسان کا. تو قرآن کی سورہ حجرات اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا. یہ جو گوار لوگ ہیں دیہاتی مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں کے رہنے والے جو نئے نئے داخل اسلام ہوتے کلمہ پڑھتے نئے اور نماز روزہ شروع کر لیتے اور اگر راز پورا ان کے اندر نہیں اترا ہوتا تھا ایمان کا توحید کا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اعراب یعنی دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے. میں آپ کو ایک ایک چیز کی تصدیق قرآن سے دے رہا ہوں. دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے. کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، کیا بھائی کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے کفار نہیں کہا. قالت الاعراب دیہات کے رہنے والے کہا. انہیں کہہ دو کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے. قول ولکن قولوا اسلمنا، میرے حبیب ان سے فرما دیں ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، کہو ابھی تم مسلم ہو گئے. تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں بات کی سمجھ آ گئی. یہ کل امت مسلمہ ہے، ہم مسلمان ہیں. اعراب کی مانند ہم مسلمان ہوئے ہیں ابھی مومن نہیں بنے. مومن ہوں گے تو پھر ترقی ہوگی، پھر محسن بنیں گے. اور تصوف مسلم کو ترقی دے کر مومن کے راستے سے گزار کر محسن تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ قرآن کا راستہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیں ابھی تم مومن نہیں ہوئے بلکہ تم یوں کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم مسلم ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اور کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تم نے پیروی اپنے جسموں سے شروع کر دی ہے، ظاہر کی پیروی شروع کر دی ہے، مگر ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو فرق آ گیا نا دو باتوں میں. اسلام کی پیروی ظاہر سے کر لینا مسلمان ہو گئے، مگر ایمان جب دلوں میں داخل ہو جائے تو مومن ہو جاتا ہے. اور جب دل میں راسخ ہو کر نور بن جائے تو محسن ہو جاتا ہے. اور اس نور کو معرفت نصیب ہو جائے تو عارف ہو جاتا ہے، وہ موقن ہو جاتا ہے. ایقان، اس کے اوپر پھر ایک ایقان ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم ان کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہتوں کا نظارہ کرا رہے ہیں تاکہ وہ صاحب ایقان ہو جائیں. تو چوتھا درجہ آ گیا. پہلا اسلام تھا، دوسرا بولیے ایمان تھا، پھر اس سے اوپر تیسرا احسان تھا، اس کے اوپر پھر چوتھا ایقان تھا. تو یہ جس طرح درجے ترقی کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان منزلوں اور درجوں کی ترقی کے ساتھ اللہ کے بندوں کے مقامات بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے نام بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، ان کے ٹائٹل بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں میری بات؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے ٹائٹل بدل جاتے ہیں جیسے جیسے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بلا، جو میں نے پہلی آیتیں پڑھی تھی اس پر آ رہا ہوں، من اسلم وجہہ للہ، فرمایا ہاں جس شخص نے اپنا چہرہ اور اپنی رضا اللہ کے تابع کر دی. اپنا چہرہ اور اپنی رضا اللہ کے تابع کر دی، اللہ کا تابع فرمان ہو گیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ اس کے وہ صاحب احسان بھی ہوا. یعنی فقط مسلم اور مومن ہی نہ ہوا بلکہ محسن بھی ہو گیا. تو فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس خاص ہے. اور وہ اجر کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112. فرمایا اگر وہ محسن ہو جائے
اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کر کے وہ ہوا محسن صاحب احسان ہو جائے تو اس کا اجر یہ ہے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور جس کو اللہ خوف اور غم سے محفوظ کر دے اس کو قرآن میں اولیاء اللہ کہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. قیامت کے دن قیامت کے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کیا مطلب؟ خوف اور غم میں ایک فرق ہے، یاد رکھیں. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے، اور غم اپنوں کا ہوتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ خوف اپنا ہوتا ہے. You understand the point؟ خوف کس کا ہوتا ہے؟ اپنا. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اپنوں کا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اتنے جتن کر کے میرے ہو جاتے ہیں اور میرے ولی ہو جاتے ہیں اور میرے دائرہ قرب میں آ جاتے ہیں، نور پا لیتے ہیں اور دنیا کے حرص اور ہوس سے اپنا رشتہ قلب کاٹ کر میرے ساتھ اپنا رشتہ محبت جوڑ لیتے ہیں اور میری دوستی میں صف اول میں آ جاتے ہیں اور مجھے اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، مجھے اپنا مطلوب بنا لیتے ہیں. عام لوگ تو مجھے اپنا معبود ہی بناتے ہیں. مومن اور مسلم کون ہیں جو اللہ کو اپنا بولیے نا معبود بناتے ہیں؟ کافر و مشرک کون ہیں جو دنیا اور بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ مومن وہ ہیں جو اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں. اور مومن کامل پھر جب مومن سے اوپر جاتا ہے بندہ تو معبود تو بنایا ہی تھا، پھر اس مالک کو مطلوب بنا لیتے ہیں. پھر اور اونچا جاتے ہیں تو اس مطلوب کو محبوب بنا لیتے ہیں. پھر اور اونچا جاتے ہیں تو محبوب کو مقصود بنا لیتے ہیں. پھر اس کے سوا کسی اور کا قصد نہیں کرتے، اس کے سوا کسی اور کی طلب نہیں کرتے، اس کے سوا ان کا دل کوئی اور شے چاہتا نہیں، اس کا سوا ان کا من کسی اور شے سے لذت نہیں پاتا، کسی اور شے سے کیفیت نہیں پاتا. وہ اسی کے ہو جاتے ہیں. وہ بولیے اسی کے ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اس کے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے پھر میں ان سے ہر خوف بھی دور کر دیتا ہوں اور ہر غم بھی دور کر دیتا ہوں. مطلب کیا؟ نہ انہیں اپنا خوف رہتا ہے نہ اپنوں کا غم رہتا ہے، تاکہ نہ خوف رہے نہ غم، فقط مجھے تکتے رہے اور میں انہیں تکتا رہا. ینظرون الی وہو ینظر الیہم. قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے. کوئی پل صراط پر حفظ و امان سے گزرنے میں گھبرا رہا ہوگا، آواز زیادہ کرے. کوئی پل صراط سے پھسل کر دوزخ میں گر رہا ہوگا. کوئی اپنا نامہ اعمال تلوا رہا ہوگا، گرم پانی دیں. کوئی نامہ اعمال تلوا رہا ہوگا. کوئی سوا نیزے کے برابر سورج کی تپش سے تپ کر جل کر مر رہا ہوگا. کوئی نفسا نفسی میں ہوگا. ہر کوئی حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا. کیا مطلب؟ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. جس سے حساب و کتاب لیا جانا ہو اسے تو خوف، بولیے نا، اسے تو خوف ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن.